ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ نصاب الصرف کا ہم سبق نمبر 7 پڑھ رہے تھے جس کا نام تھا ابواب کا بیان۔ اس دن ہم نے اس سبق کے اندر ثلاثی مجرد کی کل 8 ابواب پڑھے تھے جن کی 2 قسمیں تھیں، مضطرد اور شاذ۔ ٹھیک ہے، مضطرد 5 ابواب تھے: نصر ینصرو، ضرب یضربو، سمع یسمعو، فتح یفتحو، کرم یکرمو۔ یہ 5 ابواب ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو مضطرد کہا جاتا تھا، یہ اس دن ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور شاذ 3 ابواب ہیں: حسب یکسبو، کاد یکادو، فضل یفضلو۔ یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو شاذ کہتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ ان ابواب کی، ثلاثی مجرد کے ان ابواب کی علامات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہوں گے ان میں جو تبدیلی واقع ہوگی وہ عین کلمے میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، عین کلمے میں اعراب چینج ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے جو انہوں نے باب بیان کیا ہے نصرہ ینصرو، اب اس کے وزن پہ بہت سارے ابواب آتے ہیں: خرج یخرجو، دخل یدخلو، قعد یقعدو۔ جی، تو اب اس کی علامت پہلی بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مفتوح العین، یعنی جو ماضی کا صیغہ ہوگا اس پر فتح ہوگی، اس پر زبر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور مضارع مضموم العین، یعنی مضارع کا جو عین کلمہ ہوگا وہ اس پہ ضمہ ہوگا، یعنی وہ مضموم ہوگا۔ یہ علامات وغیرہ ہم نے اس میں بھی خلاصۃ النحو کے شروع میں ہم نے اصطلاحات کے اندر پڑھی تھی، تو یہاں پر اصطلاحات ہی بولی جائیں گی۔ دیکھیں، زبر کو فتح کہتے ہیں نا، تو جس حرف پر فتح ہوگی اس کو مفتوح کہا جائے گا۔ تو اب یہ اس کا عین کلمہ ہے صاد۔ ٹھیک ہے، تو ماضی کا صیغہ جو ہوگا وہ ماضی مفتوح العین ہوگا، اس کی یہ علامت ہے۔ اور مضارع مضموم العین، یعنی مضارع پر پیش ہوگی، جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو عین کلمہ مضموم ہے، عین کلمے پر پیش ہے، تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ مضارع مضموم العین۔ ٹھیک ہے، اس کی یہ علامت ہے، ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین۔ نصرہ ینصرو، دخل یدخلو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا باب ہے ضرب یضربو، اس کی علامت کیا ہے؟ ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے غسل یغسلو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں اس کے عین کلمے پہ کیا ہے؟ فتح ہے، زبر ہے نا، تو جس حرف پر فتح ہوگی تو اس کو مفتوح کہا جائے گا، تو اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح۔ تو ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین، مضارع کا جو عین کلمہ ہوگا وہ مکسور ہوگا، اس پر زیر ہوگی، اس کی یہ علامت ہے۔ ٹھیک ہے، ضرب یضربو، غسل یغسلو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا باب ہے سمع یسمعو۔ سمع یسمعو ماضی مکسور العین، اس کا جو ماضی کا صیغہ ہوگا اس کے عین کلمے پر کسر ہوگا، عین کلمے پر زیر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور مضارع مفتوح العین جیسے فہم یفہم۔ اب یہاں پر دیکھیں اس کا عین کلمہ کیا ہے؟ میم ہے، اور میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر، جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر یہ کسرہ ہوگا نا تو اس کو ہم مکسور کہیں گے۔ تو اب یہ عین کلمے پہ ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین، یعنی مضارع کا جو عین کلمہ ہے وہ مفتوح ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ ماضی مکسور العین اور مضارع مفتوح العین۔ سمع یسمعو، فہم یفہم۔ ٹھیک ہے، اس طرح اور بھی کئی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا ہے فتح یفتح، اس کا ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہوں گے، یعنی ماضی اور مضارع دونوں پر زبر ہوگی عین کلمے پر۔ ٹھیک ہے، جیسے کلا یکلو، کلا یکلو۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں اس کا ماضی کا جو صیغہ ہے اس کے عین کلمے پر زبر آ رہی ہے نا،
آئین کلمے پر زبر آ رہی ہے تو جس حرف پر زبر ہوگی اسے مفتوح کہا جائے گا. تو ماضی مفتوح العین اور مضارع مفتوح العین دونوں ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین ہوں گے، یعنی دونوں پر فتح ہوگی. فتح یفتح، کلا یکلع. ٹھیک ہے. اب پانچواں باب ہے کرم یکرم. ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین، جیسے شرف یشرف، یعنی اس کی یہ علامت ہے کہ اس کے ماضی کے صیغے کے اندر بھی اور مضارع کے صیغے کے اندر بھی عین کلمہ مضموم ہوگا، عین کلمے پر پیش ہوگی، یہ اس کی علامت ہے. جیسے اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کرم یکرم، را پر را جو ہے وہ اس کا عین کلمہ ہے. ادھر مضارع کے صیغے میں دیکھیں یہ بھی اس کا عین کلمہ ہے را. ٹھیک ہے. تو ماضی اور مضارع دونوں مضموم ہیں، ماضی مضموم العین مضارع مضموم العین، دونوں ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین جس کے ہوں گے وہ کرم یکرم، اس کی یہ علامت ہے. شرف یشرف، جس کے ماضی اور مضارع دونوں پر مضموم یعنی ضمہ ہوگا، عین کلمہ ضمہ ہوگا، تو وہ اس کو ہم کیا کہیں گے، وہ کون سا باب ہے، کرم یکرم، یہ اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حسیب یکسب. ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین، یعنی دونوں اس کے جو عین کلمے ہوں گے، ماضی کا عین کلمہ بھی اور مضارع کا عین کلمہ بھی وہ مکسور ہوگا، اس پر زیر ہوگی. حسیب یکسب، ولی یلی یو. یہ یلی یو یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، یعنی ضمہ نہیں دیا ہوا یہاں پر، اس وجہ سے نہیں دیا ہوا کہ یہاں پر ضمہ ثقیل ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے ولی یا یلی، ولی یا یلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کادا یکادو، یہ اصل میں کاودا یکودو تھا. ٹھیک ہے. تو ماضی مضموم العین اور مضارع مفتوح العین. آپ دیکھیں یہاں پر اصل کا اعتبار کریں گے، یہ نہیں کہ ہم اس کا اعتبار کرتے ہوئے کہہ دیں جی کہ الف تو چلیں ہوتے ہی ساکن ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ماضی ساکن کر دیں، اس کو مضارع کو بھی ساکن کر دیں. ہیں جی، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اصل اس کی دیکھیں گے. اصل میں کیا ہے، کاودا یکودو. ٹھیک ہے. واو پر کیا ہے، واو پر پیش ہے، ضمہ ہے، تو ماضی مضموم العین، ادھر اس کا عین کلمہ کیا ہے، واو ہے، اور واو پر کیا ہے، فتح ہے، تو مضارع مفتوح العین ہوگا، یہ اس کی علامت ہے. اور اس کے بعد ہے فضیلہ یفضلو. جیسے ماضی مکسور العین اور مضارع مضموم العین، اس کا ماضی کا جو صیغہ ہوگا اس کا عین کلمہ مکسور ہوگا، یعنی اس پر زیر ہوگی، اور اس کے مضارع کے عین کلمے پر پیش ہوگی، مضموم ہوگا. اور یہ اس دن ہم نے پڑھ بھی لیا تھا کہ یہ جو باب فضیلہ یفضلو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہ اب اس کے وزن پر کوئی بھی صیغہ نہیں آتا، اس کے وزن پر کوئی بھی صیغہ نہیں آتا اس باب کے وزن پر. اور کادا یکادو اس کے وزن پر بھی آتے تو ہیں لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ کم استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک فائدہ ہمیں بتا رہے ہیں، نصر ینصرو، ضرب یضربو، ضرب یضربو اور سمع یسمعو کو جو ہے وہ ام الابواب کہتے ہیں، یعنی یہ ابواب کی اصل ہیں. اور فتح یفتح، ٹھیک ہے، کرم یکرم، حسب یکسب کو فروع الابواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارا سبق یہ مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو.